اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین هو الہ فی السماء و الہ فی الارض خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش لا نعبد الا ایاہ ولا نشرک به شیئا ثم الصلاة والسلام الدائم القائم على عبده صفیہ وصفوة خیر خلیقة واشرف بریته نجیہ ونجیبہ خاصته وخالصته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي قاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الله الهداة المهديين مكرمين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين المطهرين لا سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روحی وارواح العالمین له الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین قول الحق و اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان على النبي من حرج فيما امر الله له سنة الله في الذين خلوا من قبلكم وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكان الله عليما حسيبا صلوات صل على محمد وآل محمد رسالت حسینی صلوات اللہ علیہ کے موضوع پر ہم نے کل شروع کیا موضوع گفتگو ایک خمسہ ہے بہت مختصر ہے تو موضوع بہت ہی لمبا ہے اور اس میں ابعاد اور آسپیکٹس بہت زیادہ ہیں لیکن خلاصہ کر کے بیان کر سکتے ہیں کہ ہدایت حسینی کے موضوع کو عشر محرم میں بیان کرنے کے بعد اب رسالت حسینی پر تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے تو رسالت کا اگر ہم لغوی معنی لیتے ہیں وہ یہی ہے پہنچانا یا پہلا طریقہ ہے روش ہے رسالت اور رسالت جو اس سے پہلے ہم نے دوسرا ورڈ جو اس میں آیا ہے وہ ہے سنت رسالت پہنچانا ہے تو رسول پہنچانے والا تو اس کی میں عرض کروں گا شاید کل انشاءاللہ اگر توفیق ملی رسالت سے پہلے سنت اللہ ہم نے اس آیہ مبارک سورہ احزاب 38-39 میں دو آئے ہم نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں خدا تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ما کان علی النبی من حرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ فی ما امر اللہ لہ خدا نے جس کو آرڈر کیا ہے وہ انجام دینے میں اور آج میں ذرا اس موضوع پر بتا دوں کون سا آرڈر امر کیا خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آپ انجام دیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو کنڈیشن دیکھ رہے تھے عرب میں یہ آرڈر جو خدا کا تھا یہ اس کو میچ نہیں ہو رہا تھا ان شرائط کے ساتھ وہ مسئلہ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند نے امر کیا آرڈر کیا فرض کیا واجب کرا دے فرض اللہ لہ خدا نے اس کو واجب کرا دیا کیا آپ
اپنی پھپھیری بہن حضرت زینب بنت جہش سلام اللہ علیہ سے شادی کرے. ابھی وہ کس کی بیوی تھی؟ زید ابن حارثہ کی. زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا رسول اللہ کا، یعنی اب ہو گئی بہو سے شادی کر لے وہ آپ کی بیوی ہو جائے گی. صحیح؟ تو یہ حتماً ہے، یہ ہم نے آرڈر کیا ہے، یہ خدا نے فرض کرا دیا آپ کو آپ سے شادی. ان دنوں کیا تھا ماحول عربوں میں یہ تھا کہ وہ محرم مانی جاتی تھی. منہ بولا والا بیٹا کیا بیٹا ہوتا تھا، نسبی یعنی خونی مانا جاتا تھا، یعنی محرم. اب اس کی بیوی بھی کیا ہو گئی؟ محرم ہو گئی. بس یہ محرم ہے، اس کے ساتھ شادی کرنی ہے. تو لوگوں کا یہ کنسیپشن، جبکہ اسلام کا کنسیپشن یہ نہیں ہے. وہ کہاں سے پتہ چلا؟ ہاں، کہا کہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبلکم، یہ سنت ہے تم سے پہلے رسول اللہ وہ کرتے تھے. منہ بولے والے بیٹے کی بہو سے جب طلاق ہو جائے اسے شادی ہو سکتی ہے. عربوں نے خود بدعت کھڑی شروع کر دی اپنی طرف سے، اور اس پہ اتنے اسٹرکٹ ہے جیسے بالکل وہی حکم خدا ہو. اب میں نے کل بتایا آپ کو، لوگ جب دین میں کیا کریں؟ انحراف کریں. لوگ جب دین سے پھر جائیں یا اس کو بدعت ایجاد کریں، صحیح، یا انحراف کریں، تو خدا سنتیں رکھتا ہے ان کے لیے. 6 قسم کی سنتیں ہے نا، 6 قسم کی سنتیں. ایک قسم کی سنت یہ ہے کہ ہدایت کرتا ان کو، سنت ہدایت. دوسرا سنت آزمائش. تیسرا سنت عذاب. چوتھا سنت تغییر نعمت. پانچواں سنت امداد. اور چھٹا سنت استدراج اور املا، یعنی نعمت فراوان دینا اور اس نعمت میں اس کی ہلاکت ہو جائے. پھر یہ ہوئی 6 سنتیں. کس لیے یہ سنتیں ہیں؟ یہ آ جائیں اور یا عذاب کے مستحق ہوں تو ہلاک ہو جائیں، یا توبہ کریں گے لعلہم یتضرعون، امکان ہے کہ یہ کیا کرے؟ روئے اور پچھتائیں اور غلطی کا احساس کرے، واپس آئے توبہ کر کے. یہ کون توبہ تک کون لے جائے گا ان کو؟ نبی، امام. ٹھیک ہے، تو سنت اللہ ان تک. اس لیے ایک اور سنت ہدایت ہے. سنت ہدایت میں کیا بتایا میں نے؟ ہاں، ان کو ہی گائیڈ کرے گا خداوند اپنے نبی کے تھرو یا امام کے تھرو. ابھی ہم نبی کی بات کر رہے ہیں. خدا کا یہ اصل اپروچ نہیں کہ سیدھے مار دے. ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. ہم عذاب نہیں کرتے کسی کو، سنت عذاب نہیں آ رہا. پہلے حتی نبعث رسول، جب تک ہم اس کو اکاؤنٹ بیان نہ بتائیں تم ہو کیا ہے اور کیا کرنا ہے کیا نہیں کیا، یہ سب. اس لیے سنت جو ہدایت ہے اس کی 3 قسمیں، اس کی بھی 3 قسمیں. ایک سنت تشریعی ہے، ایک سنت فطری ہے، ایک سنت تکوینی ہے. آپ سنیں نا سنگین، سنیں گے. سنت ہدایت کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک سنت ہدایت تشریعی ہے، لیجسلیٹو انفارمیٹو گائیڈنس تھرو لاز کے تھرو اپنے بندگان کو کیا کرے؟ گائیڈ کرنا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ. ٹھیک ہے. ایک ہے کون سا؟ تکوینی، نہ نیچرل گائیڈنس. نیچر جو نیچر ہے، فزیکل نیچر، میٹا فزیکل نیچر کے ذریعے انسان کو گائیڈ کرنا. ابھی میں آ جاؤں گا اس کو. صحیح ہے، مجھے لگتا ہے اگر اسی میں جائیں تو پورا آج کا لیکچر اسی میں چلا جائے گا. تیسرا کون سا ہے؟ فطری.
فطرت فاقم وجهك للدین حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. ہم عذاب لاتے ان کو کس لیے؟ لعلہم یتضرعون، یہ تضرع کرے خدا تو ہی. دعو اللہ المخلصین لہ الدین. جب یہ ڈوبنے لگتے مصیبت آتی اچانک زلزلہ دیکھتے خدا خدا سب کا بھول گیا ہوتا ہے، خدا یاد آ جاتا ہے. یہ کس نے؟ دماغ نے کہا، دماغ سے فیل ہو گیا. صحیح ہے؟ آیا نیچر نے کہا؟ نہ، فطرت نے کہا. کل مولود یولد علی الفطرہ. صحیح؟ تو یہ فطرت بھی ایک سورس آف نالج ہے. قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا. اس کو کھانے پینے، شہوات اور غضب اور ان چیزوں میں کیا کرتا ہے انسان؟ دفن کر دیتا ہے. عقل کو بھی، ہاں عقل کو بھی دفن کر دیتا ہے. کس پہ؟ حضرت امیر علیہ السلام فرمائے خداوند نے ہر برہے زمان میں کیا کیا؟ اپنے انبیاؤں کو بھیجا. کس لیے؟ لیثیروا دفائن العقول، تاکہ وہ جو عقلیں دفن ہو چکی ہے آرڈینری زندگی کے ان مشغلوں میں، ان کو کھود کے باہر آزاد کر دے. بس قد افلح من زکا وقد خواب من دسا. اس لیے دسا کس سے ہے؟ یہی جو ہم آج کل مشغول ہوتے ہیں، جس میں آخرت ہمارے لیے ضمانت نہیں ہوتی، جس میں ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، دل کی اور دماغ کی اور عقل کی. تو اس پہ ہوگی تین چیزیں: علم تشریعی، ہدایت تشریعی، ہدایت تکوینی اور ہدایت فطری. یہ ہدایت کیا ہے؟ سنت خدا ہے. سنت خدا میں نے کل بتایا کیا ہے؟ خدا کی ایکشن ٹورڈس ہز کریچر، خصوصاً انسان، ہر کریچر کے لیے. ہم یہاں مراد کون سی ہے؟ انسان ہے. صحیح؟ انسان کہتے ہیں خدا کی ایکشنز، افعال. وہ کون سے افعال؟ جو خاص قوم کو بیان کرے، لیکن ایک ہی قوم کے لیے نہیں، بلکہ ہر قوم کے لیے، ہر زمانے میں اور ہر جگہ ہر زمانے میں. اس کو بولتے سنت اللہ. سنت اللہ فی الذین خلو من قبلکم ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. یہ ہماری اپروچ رہتا ہے اور اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی. بس خدا نے کیا کیا؟ ہدایت کی ہے. کن کو؟ لوگوں کو. جب انہوں نے گمراہی کی، بدعت کی، فساد کیا اور مقابلہ کیا انبیاء اور خدائی تعلیمات کا، تو خدا نے کیا کیا؟ پہلے جو اپروچ اپنایا سنت ہدایت. سنت ہدایت، سنت عذاب نہیں، سنت ہدایت. ہدایت علم کا، جیسے حضرت نوح لیل و نہارا، دن کو بھی رات کو بھی وہ لگے رہتے تھے. کتنے؟ 950 سال. کتنی مدد ہے سمجھانا. اور روایت آیت میں بھی ہے کہ انی دعوتہم لیلا و نہارا، میں دن رات ان کو دعوت کرتا تھا حق کی. دعوت کس سے ہوتی ہے؟ لیجسلیٹو، علم تشریع، شریعت سے. صحیح؟ وہ شریعت کس پہ ڈپینڈ ہوتی ہے؟ عقل اور فطرت اور وحی پر، ان کے ذریعے. تو یہ سنت. اب جو رسول اللہ کو بھی حکم ہوا کیا کہ اب سے پہلے بھی ہم نے جب دیکھا انحراف اور بدعت، تو ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ وہ ان کو بتائیں یہ غلط ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ شادی کرنی ہے. حضرت رضا علیہ السلام فرماتے، حدیث ہے ان کی کہ وحی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے حضرت جو زینب بنت جہش سے شادی کرنی ہے. وہ بنے گی ام المومنین، آپ کی بیوی اور ام المومنین. یہ کلمات ہے حدیث میں. تو لیکن رسول اللہ دیکھ رہے ہیں کنڈیشن کیا؟ کنڈیشن برعکس ہے، اور لوگ اس کو نہیں مانیں گے. اور خدا نے وہ قانون جو خدا کا نہیں ہے وہ چینج کرنا ہے. کس کے ذریعے کرنا ہے؟ رسول کے ذریعے کرنا. اور رسول صلوات اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں کنڈیشن لوگوں کا میل اور ان کا وہ قبول کریں گے یا نہیں. دیکھیں نہیں قبول کریں گے. اس لیے
پریشر بھی لا اکراہ فی الدین، اگر پریشر کریں گے وہ مرتد ہو جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے دین سے. تو حضرت یہ لحاظ دیکھ رہے تھے. تو اس وجہ سے خدا تبارک تعالیٰ نے اس دوسری جو 39 آیے میں کہا الذین یبلغون رسالات اللہ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. وہ فقط کس سے ڈرتے ہیں؟ خدا سے ڈرتے، اور خدا کے سوا کسی ایک سے بھی نہیں ڈرتے. اشارہ کس طرف ہے؟ رسول اللہ کی طرف. آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، آپ نہ ڈریں ان سے. آپ ادھر سوال کر سکتے ہو، خداوند تو کہتا ہے ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ تو نبی تاجدار ہے، نبی یہ کیسے ڈریں گے؟ سوال ہے نا. ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر خشیت لایا. کیا کہا؟ خشیت اور خوف. خشیت قلبی، روحی، ایمانی تعلقات رکھتا ہے، اسپریچول. اس میں خوف نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی درس ہے، بہت بڑا درس ہے کہ ہم دنیائی امور میں کسی کے ساتھ دلی تاثر پیدا نہ کریں. اگر کوئی قدرت مند ہے آپ نہ ڈرو، دل کی گہرائیوں میں نہ ڈرو. صحیح ہے؟ وہاں ڈرنے کا حق کس کو ہے؟ فقط خدا کے لیے. آپ ظاہر ارینجمنٹ کر سکتے ہو، خوف آ سکتا ہے. جیسے آپ سانڈا ہے، آپ کیا کرو گے؟ خوف آئے گا، لیکن دل میں نہیں اس کو خدا جان کے بس ہم نابود ہو گئے. خدا تھوڑی ہے. مینیج کرنا وہ عقل کا کام ہے. وہ خوف آ سکتا ہے لیکن خشیت نہیں آپ بول کو خدا نہیں مان سکتے. آپ چنگیز خان کو اگر مار بھی ڈالے، ہاں خوف جسمانی آ جائے گا تو وہ اپنے کرنا اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن خشیت نہیں آنی چاہیے. حضرت کو خشیت نہیں تھی. ٹھیک. ولا تخشون، ان کو مسئلہ یہ تھا خدا رسول اللہ کسے ڈرتے ہیں؟ وہ ولی خدا ہے، ولیوں کے ولی ہے صلوات اللہ. کسے ڈریں گے؟ فقط خدا سے. تو یہاں پھر مسئلہ کیا ہوا؟ خدا کہہ رہے ہیں آپ لوگوں، حضرت اس طرح لوگوں سے نہیں ڈر رہے. حضرت ڈر رہے ہیں کہ اگر میں ان کو کہوں میں نے اس سے شادی کری، یہ حکم خدا ہے، وہ کہیں گے ہمارا تو عقیدہ یہ بیٹی ہے، اور بیٹی سے شادی، بہو بیٹی ہے، اسے شادی نہیں ہو سکتی. جو مسلمان ہی رہیں گے وہ ہو جائیں گے منافق، ان کو نفاق آ جائے گا. یہ کیسے نبی؟ تہمت لگی ہے نا. ابھی تک آپ کو کتابیں بھری پڑی نا، میں نقل کفر ہے، ہو جاتا ہے نا. جو انہوں نے حضرت کے خلاف کیا کیا، احادیث سے نا گھڑی ہوئی جعلی داستان. نوذ باللہ، میں تو دل نہیں چاہتا آپ اشارہ سمجھ کے. وہ یہ ابھی تو ہوا ہی نہیں. اگر حضرت اسی طرح کرتے کیا ہوتا؟ تو حضرت کو یہ ڈر معقول تھا. کیا تھا؟ معقول ڈر تھا. تو وہ کنڈیشن نہیں تھی. مشرک وغیرہ وہ تو بازار گرم کر دیتی، منافقین بھی. اور جو مومنین ہیں ان کا ایمان سست ہو جاتا. پھر کہاں چلے جاتے؟ رسول کو چھوڑ کر، خدا کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر. مرتد ہونے کا پورا امکان تھا. اس لیے خدا تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے نہ ڈرو. اصل میں رسول اللہ کس سے ڈر رہے تھے؟ وہ نہیں، خدا سے ڈر رہے ہیں. خدا کے لیے ڈرنا، خدا سے ڈرنا. سمجھے نا؟ لوگ پھر جائیں گے جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، ان کو جوک در جوک، ہاں، رایت الذین یدخلون فی دین اللہ فوج آ جائے، یہ فوج پر نکل جائیں گے. تو میں کس لیے آیا ہوں؟ نبی کس لیے آئے ہیں؟ داخل کرنے کے لیے یا نکالنے کے لیے؟ داخل کرنے کے لیے. تو ان کو کس کا ڈر ہے اب؟ خدا کا ڈر ہے کہ آپ نے صحیح اپنا وظیفہ انجام نہیں کیا. بس خود، ورنہ لوگوں کی پرواہ نہیں تھی ان کو. اور حضرت امیر بھی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شجاع تھے کہ
جب حالات اتنے خراب ہو جاتے جنگ میں تو ہم پناہ لیتے تھے رسول اللہ، وہاں سے ہمیں ہمت اور شجاعت ملتی تھی. تو اس لیے فرمایا کہ آپ ان سے کیا کرو، یہ آپ نے پیغام دینا ہے. کیا پیغام؟ ان سے شادی کرنی. لیکن کنڈیشن جو میں نے بتائے، حضرت حق نے تبارک تعالیٰ نے فرمایا یہ آرڈر ہے، فرض اللہ عنہ، یہ واجب ہے آپ پر. کیوں؟ کیونکہ لوگوں سے یہ غلط رسم جو ہے، غیر شرعی پریکٹس دور کرنی ہے، ختم کرنی ہے. ختم کرنی، وہ کون کرے گا؟ اور اگر لحاظ کریں گے، ملاحظہ کریں گے تو یہ ریفارم ہوگا ہی نہیں. اس لیے خدا تعالیٰ نے واجب کرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اصلاح ہوا. یہ اصلاح، یہ جو سنت خدا ہے کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے، کہ غلط چیز چھوڑ دے یہ لوگ اور اب صحیح چیز لے لے. تو صحیح چیز لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، حضرت نے اعلان کر دیا. فَأَوْجَسَ مُوسَىٰ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، حضرت موسیٰ بھی ڈرے، ہے نا؟ کب ڈرے؟ جب مصر میں ان جادوگروں نے دکھا دیا اور یہ ڈرے کہ یہ بھی سانپ ہے، وہ بھی سانپ ہے، میرا یہ جو عصا یہ بھی سانپ بنے گا. اور لوگ تشخیص نہ دے پائے، میں کیا کروں، لوگ مرتد بن جائیں گے، لوگ مومن نہیں. یہی ڈر ہے. یہ حضرت امیر علیہ السلام فرمائے. ظاہر آئے کیا ہے کہ موسیٰ خود ہی اندر دل میں ڈر گئے. امیر المومنین مفسر کل دین و شریعت آدم تا خاتم ہے. صلی اللہ نہج البلاغہ میں فرماتے بہت ساری باتوں کا انہوں نے یہ راز کھول دیے ہیں ائماؤں نے علیہ السلام. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ کو لوگوں کے دین پہ ڈر ہوا کہ میرے معجزے اور ان کے جادو میں تمیز نہ کر پائے اور پھر ان کے لیے ایک ہی چیز ہو جائے گی. لیکن حضرت موسیٰ کو نہیں معلوم تھا کہ خدا کیا کرنے والا ہے. اس لیے حضرت رسول اللہ کو بھی معلوم نہیں تھا صلوات اللہ علیہ، خدا اس ایکشن سے، اس آرڈر سے جو واجب انہوں نے رسول اللہ پر کہا، اس سے کون سے حالات پلٹنے والے ہیں، جو ظاہر ہے وہ بھی الٹ پلٹ ہو جائے گا. صحیح. اور تو یہ آپ سنت دیکھیں، یہ حضرت بنے رسول بنے نا، رسالات اللہ، رسول خدا بنے، اور اس معاملے میں سنت اللہ، سنت ہدایت کو وہاں تک پہنچانے کے لیے. کلیئر ہوا؟ تو اب جب یہ کام ہو گیا، پھر خدا نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین. آپ کیا کہتے ہو؟ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے زید بن حارثہ کو گود لیا ہے، کافر زادہ تھا، اور پھر اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا. ٹھیک ہے. اور یہ کہتا ہے اس کو یا ابتا، میرے بابا، لیکن بابا نہیں، کسی مرد کا آپ میں سے کسی کا بھی بابا نہیں ہے، لیکن وہ رسول اللہ اور خاتم النبیین. اس وجہ سے زہرا بھی سلام اللہ علیہ رکی تھی کہ وہ بھی بابا نہیں کہتی تھی، یا ابتا نہیں کہ انہوں نے بند کر دیا. ٹھیک. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو ناراضگی دکھائی، نہیں فاطمہ آپ میری جگر کے ٹکڑے ہو، آپ رسول اللہ نہیں کہ رسول اللہ کا، آپ نہیں رسول اللہ، ابتا کو میرے بابا جان کہو. یہ کسی اور کے لیے ہے، ناپ کے لیے. ٹھیک. یہ الگ داستان ہے. تو پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر ہو گیا. اور کیا ہوا کہ وَإِذَا قَضَى زَيْدٌ وَطَرًا مِنْهَا وَطَرًا، جب زید نے اب ارادہ کر لیا اس کو چھوڑ دینا، کس کو؟ زینب کو. تو پھر خدا تعالیٰ فرماتا ان کو کہ زوجنا کہا، ہم نے آپ کو اسے تجویز یعنی ازدواج کروایا، نکاح کروایا اس کا. وہ آئے، عجیب دیکھیں، وہ آئے 2-3 مرتبہ آئے. حضرت رسول اللہ امسک زوجک، اپنی جو یہ بیوی ہے اس کو طلاق نہ دو. خدا ناراض، میں پہلے کہا آپ کو،
کہا اس کو آپ اس کو قبول کرو. حضرت اس اینگل سے دیکھ رہے تھے, پھر اس اینگل سے آئے اور اس کو اس میں جو خدا تبارک تعالیٰ ان کو ظاہراً سخت لہجے میں وہ آ رہے ہیں, پیش آ رہے ہیں, وہ اس وجہ سے ہے کہ جناب علی اس کی باطن میں محبت ہے, کرامت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ زوجنا کہا میں نے تمہاری شادی کروائی حضرت زینب کے ساتھ. جی پھر حضرت زینب سلام اللہ 2-3 چیزوں میں افتخار کیا کرتی کہ میری شادی کس نے کرائی؟ خدا نے حضرت جبرائیل کے تھرو کروائی. تو یہ دل گرمی ہے نا, دل گرمی ہے رسول اللہ کے لیے. اور ادھر سے اصلاح بھی ہو گیا اور وہ رسم ختم ہو گئی. بس سنت اللہ, سنت ہدایت کامیاب ہو گئی, اور آرڈر اور واجب تھا رسول اللہ پر, اور رسالت کس کی تھی؟ سنت ہدایت کو اجرا کرنا. صحیح. اب ہم آئیں گے یہ رسول اللہ اور امیر المومنین امام حسین وغیرہ ائمہ پر یہ جو سنت خدا آئی ہے بہت آئی ہے. صحیح. اب میں استنباط کا کیا, کہاں سے کیا؟ رسول اللہ پر جو سنت الہی کی رسالت آئی انہوں نے اچھی طرح انجام دی, لیکن مسائل کتنے ہوئے؟ اور ٹھیک ہے نب گیا, ایسے ہی نب گیا, قتل و غارت, جنگ و جدل اور فساد اور ڈسٹرکشن نہیں ہوئی, لیکن سخت تھا, سنگین تھا, ہو گیا, ریفارم ہو گیا, رسالت پہنچ گئی, اور سنت اللہ سنت ہدایت بھی اجرا ہو گئی. اب آ جائیں خدا تبارک تعالیٰ, اب دوسرے سٹیپ پہ آ جائیں رسول. اب آ جاؤں گا یہ تھا رسول کا کس کے تئیں؟ زوجہ کے تھرو وہ مسئلہ حل کرنا, یعنی منہ بولا بیٹا نہیں ہے, پھر وارث بھی نہیں بنے گا, محرم بھی نہیں آج یہی ہے نا قانون, یہ پہلے بھی تھا, عربوں نے گڑبڑ کی تھی, بس شریعت میں جو آ رہی تھی امینڈمنٹ اس کو ٹھیک کیا, اور لوگ ماننے کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری کتنے رسمیں یہاں جو شریعت میں نہیں ہے, لیکن لوگ چھوڑنے والے نہیں ہے. تو رسالت ہے اس میں, یہ بحث یہی ہے. اور رسالت کس کی ہوگی؟ رسول کی ہے نا. سنت خدا کو اجرا کرنا کس کی رسالت ہے؟ رسول کی, نبی کی, اور امام کی بھی رسالت ہے. رسول نہ پوسٹ رسول, رسالہ یعنی پہنچانا, یہ اجرا کرانا. کون؟ سنت خدا. میں نے بتایا سنت خدا کیا ہوتا ہے, بتایا نا 6 قسم کی سنتیں. تو اس یہ پہنچا, ان میں واسطہ بنے. پھر اگر نبی بھی امام بھی, تیسرا امت. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. رسالت کربلائی کو آج کون چلائے گا, پہنچائے گا؟ وہ اس کی رسالت کون لے گا؟ ہم نے لینی ہے, علماء نے لینی ہے, ہم علماء کے انڈر آئیں گے. صحیح. تو یہ بحث میں کروں گا, ٹھیک ہے, یہاں فقط اشارہ کر رہا تھا. تو اس کے بعد حضرت حق تبارک تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دوسری جگہ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو ہو گئے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. 3 ہو گئی. یا فرمایا کہ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن. صحیح. قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین. یا فرمایا کہ وکفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ٹھیک. اور یہ بھی فرمایا کہ عرض کروں کہ
وَجَعَلْنَاكُمْ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا عَلَى النَّاسِ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس میں ان آیات کی قرأت کرنے سے کیا ہوا؟ کیا معلوم ہوا؟ ولایت کا حکم ہوا خدا کی طرف سے. اعلان کر دو ائمہ اطہار علیہ السلام معصومین اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کر دو. کتنی آیات ہے؟ لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آیا، بعضوں کو سمجھنا نہیں تھا. ٹھیک ہے، تفسیر نہیں آئی. مثلا کس میں یہ اولی الامر کون ہے؟ بحث ابھی بھی بحث ہے یا نہیں ہے؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی ابھی بھی بحث. سمجھ آیا ہے؟ نہیں ایسا. اہل البیت انما یرید اللہ، صحیح ہے، اب تک باقی اسی طرح جنجال ہے. ٹھیک ہے، واضح، لیکن اختلاف ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. خدا شاہد ہے لوگوں کے اعمال پر، پورے انسانوں کے اعمال پر، اور اس کا رسول. اور وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ کون ہے؟ اور جو شاہد ہوگا خدا کی طرح روز قیامت کیا دے گا؟ وٹنس. نہیں وٹنس ایک ایک کو لایا جائے. قسیم الجنت والنار، ہر کسی کو اس جہنم میں ڈالو، نہیں اس کو جنت میں ڈالو. کون شاہد دے گا؟ ہر کسی کے ہر عمل کو. حضرت امیر المومنین علیہ السلام. اور امت وجعلناکم امۃ وسطا، ہم امت کیا سمجھتے ہیں؟ سارے انسان. سارے انسان نہیں ہے. کچھ یہ سمجھتے ہیں، شیعہ کیا سمجھتے ہیں؟ روایات ہمارے پاس ہے کہ وَنَحْنُ أُمَّةً وَسَطًا، ہم محمد آل محمد امت وسط ہے، ہم شہداء علی الناس ہے. ٹھیک ہے، کتنی گڑبڑ ہوئی؟ ہر آیت جو میں نے پڑھی اختلاف ہے. تو حضرت رسول نے پہنچایا نہیں پہنچا صلوات اللہ علیہ؟ کیا پہنچایا؟ رسالت خدا پہنچائی نا، بتائی بھی، آیت نازل ہوئی، لوگوں نے سنی بھی، لیکن مسئلہ حل ہوا؟ مسئلہ حل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، اب خدا نے کیا کہا؟ مسئلہ حل ہونا چاہیے، اس کا مصداق معین ہونا چاہیے. ولی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی مشخص ہونا. یہ آیات جو جس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے وہ کون ہے؟ فردن، شخصن، آئیڈینٹیکلی کون ہے؟ پہ رسالت ہوئی. پھر جناب علی رسول اللہ کا آخری کتنا تب تک کلیئر نہیں ہوا. آپ کیا سمجھیں؟ ولایت کا اعلان کب ہوا؟ من کنت مولا، نہیں نا، میں اتنی آیت کہ وہ پہلے ہوئی ہے، اعلان پہلے سے ہوا ہے. لیکن کیا شرائط تھے وہ میں بتاؤں گا. پورے ذہن میں نہیں بیٹھا، یا بیٹھے نہیں دیا، یا بیٹھا نہیں تھا، یا کچھ اور کرنا تھا. صحیح ہے، میں عرض کروں گا آپ کو کنٹیکسٹ میں، ہسٹری کے کنٹیکسٹ میں. بس نہیں ہوا. حضرت حق تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ حجۃ الوداع ہے، سارے لوگ جمع ہے، 1,00,000 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے اعلان کر دیں گے. ٹھیک ہے، اعلان کر دیں گے، سب سنیں گے. کیسے؟ جو پہنچایا گیا تھا لیکن اتمام حجت تقریباً نہیں ہوئی، کلیئر نہیں ہوا تھا. اچھا، کلیئر نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا؟ حضرت امیر کی علیہ السلام ولایت، یعنی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مہینے پہلے تک. اب کیوں نہیں کلیئر ہوا؟ جی بعض آپ کو معلوم ہے، بعض قبیلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آج جو مسلمان بنو، ایمان لا مجھ پر. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم چشم، ہم ایمان لاتے ہیں اور
ہمیں ایسا کریں کہ نبی بنانا تو ہماری چوائس میں نہیں تھا. ان کو پتا تھا نبی ہوتا کیا یا بنے گا کون بنے گا ان کی چوائس میں. اب جو نبی بن گیا اس کا کچھ کر نہیں سکتے نا. اب کس پہ زور لگائیں گے؟ نبی کے بعد جو سکسیسر ہوگا اس پہ زور لگائیں گے. یہ قبیلہ یاد نہیں آ رہا قبیلہ تھا, اس نے کہا جی آپ کے بعد یہ جو خلافت ہے یہ ہمیں ملنی چاہیے, ولایت ہمیں ملے, سکسیسر جو آپ کا ہوگا وہ ہمارے قبیلے سے ہوگا, ہم ایمان لاتے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسئلہ میرے بس میں نہیں ہے, جو شیعہ اثنا عشریہ کا اعتقاد ہے. ہم میرے بس کے اس کو جاننا, اس کو پہچانا, اس کو یہ میرے بس میں نہیں, یہ خدا اناؤنس کرے گا, یہ خدا کے ہاتھ میں ہے. تو اس طرح چپ کرا, حقیقت بھی تھی. آپ کو سمجھ آیا کہ بعضوں کا مسئلہ یہ تھا. کیا مسئلہ تھا؟ امامت کے ساتھ. بعضے جو تھے وہ قبیلہ وار لڑائی تھی نا آپس میں, بھائی یہ بنو ہاشم لے گئے نبوت, اب جی امامت بھی لے جائیں گے, نہیں ہونے دیں گے. جیسے وہ تھے کیا نام ان کا, ابو جہل, ہر چیز میں ان کے برابر چلے. اب یہ ایسی چیز لے آئے نبوت, ہم کہاں سے لائے یہ والی چیز؟ یہ تاریخ میں ہم یہ چیز کہاں سے لائے, اس میں مقابلہ کہاں کر سے؟ تو ایسے تھی قبیلے جو ان کے وہ جاہل تھے, اور اس طرح ان کو کہتے قبیلے کو نیچے دکھانا دوسرے. یہ سمجھتے تھے قبیلے کی فضیلت ہے, صحیح ہے, یہ الہی انسانی وغیرہ یہ اتنا ان کو ویژن نہیں تھا. تو یہ بھی دشمن تھے. ہاں جی, دو ہو گئے. بعضے تھے دشمن جو کہتے تھے ہم مدینے کے مالک تھے, یہ پیغمبر آگے صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے؟ فارنرس آگے بھائی, ہمارے سارے قبضہ کر دیا یہاں, اور مجھے ہونا تھا یہاں کا میئر, یا کو بڑا بادشاہ ہونا چاہیے تھا. ہاں, عبداللہ ابن ابی ملعون, منافق ہے. ہاں, قرآن کہا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الأعز منها الأذل. کہا کہ یہ جب واپس آئیں گے, رسول جو جہاد پر گئے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ, واپس آئیں گے, نعوذ باللہ یہ پاور نہیں ہے, میں ورڈ نہیں اس کا جو قرآن یوز کیا ہے, یعنی یہ پاورفل نہیں ہے, یہ کمزور ہے. میں پاورفل ہوں, عزیز ہوں, ٹھیک ہے. میں اس کو نکال دوں گا یہاں سے, پیغمبر کو ان اصحاب کے مہاجرین کے ساتھ نکال. یہ قرآن ہے نا, سورہ منافقون. فائنل عزت للہ ولرسول وللمؤمنین. عزت خدا کے پاس, تو نکال پائے گا, وہ رسول کو دے گا, مومنین کو بھی. ہم یہ الہی کنیکشن, ان کا بھی مسئلہ تھا, نبی کو بھی اور ایلیمنیٹ کیا جائے, اور ولایت بھی, یہ بھی تھے. بعضے ایسے تھے جو جناب علی کہتے تھے کہ ہم ان کو منافق تھے, یعنی کچھ سوچتے تھے ہمیں بھی اس میں سے کیا ملے. ہاں, مثلا اس پر حضرت امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حرمت الخلافت علی آل ابی سفیان. صحیح, ان پر یہ جائز نہیں ہے, حالا حدیث سے. تو اتنے مسائل تھے, اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس پر زیادہ ایمپسائز نہیں کر پاتے تھے, زیادہ اس پر زور نہیں دے پاتے, اصرار نہیں کر پہنچایا تو سمجھایا تھا, لیکن ان کے دلوں میں مرض اور دماغ میں مشکلات تھی, تو وہ اچھی طرح ماننا یا سمجھنا, یا مسائل اس طرح تھے کہ نہیں سمجھنا چاہتے تھے یا ماننا نہیں چاہتے تھے, ہزار مسائل تھے. اور مشرکین کون سے؟ ایران کے اور روم کے, اور خود عرب کے مشرکین جو بچے تھے, جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. یہ سارے اس طاق میں تھے کہ یہ آپ کے منتظر ہے. کس کے منتظر ہے؟ رسول اللہ دنیا سے جائے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اس کو ایک کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی دشمن تھے, یہ سارے دشمن تھے. کتنے مسائل تھے؟ یہود تو تھے ہی, ہاں, اندر والے بھی, وہ کبھی مسلمان ہوئے ہی نہیں تھے. اس وجہ سے مسئلہ یہ یہاں تک پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے بھی اس پہ آئسولیٹ کیٹیگوریکلی منوا نہ پائے, یا لوگ نہیں مان پائے, یا نہیں ماننا تھا, وہ اصل یہ تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ خدا کا آرڈر تھا
کہ نبوت کے بعد وصایت کٹ نہ ہو جائے یا منحرف نہ ہو جائے. وصایت کس کو ملے؟ ولایت کس کو ملے؟ جو اہل ہو، معصوم ہو، من اللہ ہو. تو لوگ اگر اس میں دخالت کریں گے خدا قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو ان کو پہلے کیا کرنا ہے؟ سنت ہدایت سے گائیڈ کرنا. اس لیے لیجسلیشن آئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی ملاحظات جو آپ کر رہے ہیں ان کو سنبھالے ہوئے ہو. اس طرح نہیں چلے گا، اس طرح نہیں چلے گا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. مقابے ربوبیت، یہ پورا عالم تکوینی تشریح کہ اس مقام سے میں آپ کو آرڈر کر بلغ. صحیح. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ. پتہ ہی کہ یہ اس کا لحن کیا ہے؟ اگر نہیں پہنچایا کچھ نہیں انجام دیا. اس کے کیا معنی ہے؟ تو کہتے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. حضرت رسول نے کب اپنی طرف سے اس طرح دکھایا کہ ریزسٹنس دکھانے میں یہ کروں گا وہ نہیں کروں گا، اتنا کروں گا اتنا کروں گا؟ کبھی بھی نہیں. حتی خدا نے کہا جبرائیل کے تھرو کیا کہا؟ قل هو اللہ احد. یہ لوگوں کو کہہ رہے، وہ قل بھی کہہ رہے ہیں. ہم لوگوں کو نہیں کہہ رہا قل، وہ حضرت کو کہہ رہے قل. اتنے امین ہے. تو ادھر سے خدا کہہ رہے کچھ نہیں انجام. یہ لحن اتنا کیوں ہے؟ سنت اللہ کو پہنچاؤ رسالت رسول کے تھرو. اس سنت اللہ جو ہے ولایت کا یہ حکم کیا ہونا چاہیے؟ پہنچنا چاہیے. اس میں تعریف نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے کہا شدید اللحن میں کہا فما بلغت رسالت. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب جب یہ پہنچایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند نے کیا کہا؟ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. سمجھ گئے؟ کفار مشرکین وغیرہ مایوس ہو گئے کہ رسول اللہ کے بعد یہ دین بند نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوا؟ انتظام کیا گیا، ڈکلیئر کیا گیا اوپنلی، کیٹیگوریکلی، نہ کلی، اوپنلی کیٹیگوری. جو قرائن مشہود تھے وہ یہ تھے رسول نے 1,20,000 کتنے اصحاب میں یہ اعلان کیا اور کہا من یا ایھا المؤمنون الست اولاکم من انفسکم. آیا میں تمہاری جان مال کا پہلے مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. کیوں نہیں؟ آپ ہماری جان مال کے پہلے مالک، پھر ہم مالک ہیں. کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اللہم والی من والا وعاد من عادا وانصر من نصر واخذل من. یہ کلمات جو پیچھے آ رہے یہ کس چیز کو بیان کر رہے؟ یہ اس چیز کو بیان کر رہے دشمن تھے، چیلنجز تھے. صحیح. حضرت رسول نے کلیئر کر دیا. اور اس لیے غدیر، یہ جو حدیث غدیر ہے، حدیث ولایت جو ہے کون سی؟ من کنت مولا. اس میں شیعہ سنی میں اس کے وقوع پذیر میں الحمدللہ کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ حضرت نے کہی ہے نہیں کہ واقع ہوا ہے نہیں ہوا، کوئی اختلاف نہیں. ہاں ورڈ کی تعویل میں اختلاف ہے، اصل وقوع میں کوئی لڑائی نہیں ہے. تو حضرت نے بے احسن طریق اپنی سنت اللہ کی رسالت کو پہنچا دے، ہدایت کی، امت کو ہدایت کی. اب یہ ہے کہ ارتد جمیع الناس بعد وفات النبی الا ثلاثہ اور رابع. اب لوگوں نے وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے منہ موڑا کس سے؟ ولایت اہل بیت، ائمہ اہل بیت سے. ولایت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے. تو وہ مختار ہے انسان، وہ کچھ ہو سکو. تو یہ مسئلہ ہے. تو لیکن کیا ہوا؟ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کامیاب ہو گئے. تو دیکھیں رسالت پہنچائی رسول نے دوسری مرتبہ کس کے تئیں؟ امامت کے تئیں. اور امامت پہنچ گئی اور لوگوں کی ہدایت
ہو گئی. ابھی آپ دیکھتے ہمارے 12ویں امام علیہ السلام ابھی تک ماشاءاللہ, اگر اس وقت اعلان نہ ہوتا تو 12ویں امام کہاں سے آتے؟ صحیح ہے. اور جس نے ماننا ہے وہ مان, جس نے ابھی رسول اللہ کی رسالت صلوات اللہ علیہ کامیاب ہے یا نہیں, پہنچی یا نہیں پہنچی؟ پہنچی اپنی تئیں, اپنی رسالت پوری دنیا میں ہے, لیکن اب سب مانتے ہیں. جس کا مطلب ہے وہ ناکام ہے؟ نہیں ہے نا, انہوں نے اپنی رسالت پہنچا دی, اب لوگوں تک ہے. لکم دینکم ولی دین. اب ہم آتے ہیں کہاں کہ یہ جو ہم نے رسالت دیکھی کس کی؟ حضرت رسول اللہ کی. کس کے تئیں؟ ایک رسالت حضرت زینب کے اس مسئلے میں سلام اللہ علیہ, ایک رسالت ولایت امیر المومنین اہم اطہار علیہ السلام. ایک اور رسالت آئی ہے, وہ رسالت آئی ہے امام حسین علیہ السلام کو. وہ رسالت امام حسین علیہ السلام کو. تو کیونکہ ہمارے نظریے میں رسالت جو ہے امامت اور نبوت کی تعریفی ہے. الامامت استدامت لوجود نبی. نبوت کے اس عصمت و علم لدنی کے سلسلے کو آگے پہنچانے کی کڑی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ امامت بولتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کام جاری ہے, سنت اللہ ان کے ذریعے جاری ساری ہے. اب امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ مل گیا, رسالت ملی سنت اللہ کو پہنچانے کی. 61 ہجری میں حالات ایسے ہو گئے کہ جب مروان نے کہا کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کو, کہ آپ کو یزید کی بیعت کرنی ہے اور اس میں آپ کی خیر ہے, مدینہ میں ملے. تو امام حسین نے کہا علیہ السلام لو بلیت الامت براء مثل یزید فعلی الاسلام السلام. نہیں, اگر یزید بن گیا حاکم شر خلیفۃ الرسول تو اسلام کی چھٹی ہو جائے, دین ختم ہو جائے گا. الاسلام یعلی ولا یعلا علیہ. اسلام پر سب کچھ قربان, اسلام کسی چیز پر قربان نہیں ہو سکتا. اب یہاں نبی تو نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, دین خطرے میں ہے, دین خطرے میں. اب دین خطرے, دین کا ایک حکم نہیں خطرے میں نہیں ہے. پہلے جو میں نے سنتیں بتائی, بعض دستورات شریعت خطرے میں تھی, ان کے لیے خدا نے کیا کر دیا؟ آرڈر کر دیا سنت کو اجرا کرنا, سنت ہدایت وہ ہو گئی. اب کیا مسئلہ ہے؟ اب اصل دین منحرف ہونے جا رہا ہے. امام حسین کیا کرے؟ والا اسلام السلام, اسلام کی چھٹی ہو جائے گی. تو اس کو بچانے کے لیے, دین مبین اسلام کو بچانے کے لیے اب لوگوں کو ہدایت کرنا ہے, ان کو واپس لے آنا ہے سیٹ پر. اور اس ہدایت کے لیے مامور کون ہوئے؟ مامور رسالت ہدایت کے لیے امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے, امام حسین چھوٹے لگتے آپ کو علیہ السلام؟ نہیں. بسم اللہ الرحمن. اب ہم کہاں آگے؟ یہ تھا مقدمہ, اب کس پہ آگے؟ رسالت حسینی. صلوات پر اللہم صل علی محمد وآل محمد. امام حسین علیہ السلام ان کے تئیں میں اس دعائے امام زمان علیہ السلام سے استشہاد کرتا ہوں, اور دعائے امام حسین علیہ السلام یہاں پر امام زمان علیہ السلام بہت مفید ہے. تو ناحیہ مقدسہ سے یہ دعا آئی ہے, اور اس کی تشریح جو ہوئی ہے وہ اس میں آیا ہے کہ دعائے ایام رجبیہ میں, دعائے ایام رجبیہ میں. ہاں, تو ناحیہ مقدسہ سے وہ یہ ہے, اللہم انی اسألک بمعانی جمیع ما یدعوک بہ ولاۃ امرک. ٹھیک ہے, بہت شاید پہلے بھی میں نے پڑھی ہو.
خداوندہ میں تمہیں مانگتا ہوں ان تمام معانی سے جو آپ کے اولیاء ہے 14 معصومین علیہ السلام جن معانی کے ذریعے آپ سے مانگتے ہیں. ہم تو نہیں جانتے کیا مانگنا، نہیں نا، ہم خدا کو بھی نہیں جانتے، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اس لیے فرمایا خداوندہ ان عمل من اسالک بجمیع ما یدعوک به ولاۃ امرک، جو آپ کے ولی امر ہیں وہ کون ہے؟ محمد 14 معصومین علیہ، جن جن معانی سے آپ کو پکار کے مانگتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم لیکن وہ تو مانگتے ہیں، اتنا معلوم ہے ہم بھی انہی سے متوسل ہوتے ہیں آپ کی رحمت سے. بڑی بات ہے. اب یہاں تک کلیئر ہے. المأمومون علی سرک، اب آپ کاؤنٹ کریے، وہ ولاۃ امر کون ہے؟ وہ خدا کے ولی امر کون ہے؟ محمد و آل محمد. ان کی صفات کیا ہے؟ تو ان میں امام حسین بھی ہے علیہ السلام. ٹھیک ہے، اب میں رسالت حسین اگر استشہاد کرتا ہوں، ان 14 میں سے ایک امام حسین بھی ہے علیہ السلام. اس لیے یہاں پر یہ فٹ آتا ہے. حضرت نے کیا فرمایا کہ المأمون علی سرک، خدایا تمہارے سر کے امانت دار وہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو ذہن میں رکھیے گا، پہلے بھی میں نے اس ہدایت حسینی کے آخری لیکچر میں اس کو ذکر کیا تھا. میں اتنی تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، کیوں کہ ریپیٹ ہو جائے گا. میں دوسرے اینگل اسپیکٹس چینج ہو جائیں گے، جتنے یہاں ضرورت ہے اتنا ہی بتاؤں گا، اور ریپیٹ سے بچنے کے لیے. کیا فرمایا؟ المأمومون علی سرک، تمہارے سر کی امانت دار وہی ہے، یعنی وہی جانتے اور آپ جانتے، اور وہ آپ کا کیا کیا سر ہے وہ ہم نہیں جانتے. وہ کس کے پاس ہے؟ انہی کے پاس ہے. کتنی بڑی بات ہوئی؟ بہت بڑی بات ہوئی. خدا کا جتنا بھی سر ہے نا وہ اہل سر ہے. تو میں تھوڑا عرض کر، آپ اس کو اگر دیکھیں 14 والی جو مجلس ہے اس میں میں نے بیان کیا ہے، تو میں زیادہ تفصیل ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. تو اسی وجہ سے کہ اور بھی مطالب ہے وہ رہ جائیں گے نا. فرمایا الواسفون لقدرتک، خداوندہ تیری قدرت کی صفت کو بیان کرنے والے، یعنی تیری قدرت نہیں نہ معلوم، وہ کس میں تجلی پیدا کرتی ہے؟ محمد و آل محمد میں. صلی علی محمد وآل محمد. قدرت خدا ہے. اگر آپ کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اب شیر خدا کہہ رہے یہ مانا ہے. اگر وہ آ جائے امیر المومنین علیہ السلام کس پر؟ قدرت خدا کو جلوہ گر کرنے کے لیے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹک سکتا. کوئی بھی کیا؟ خدا کی کوئی بھی کریشن. کیوں؟ کیونکہ وہ ساری کریشن ان کے ہی ارادے سے خدا نے بنائی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل الملعنون لعظمتک، آپ کی عظمت کا اعلان کرنے والے یہ محمد آل محمد ہے. اگر آپ کی عظمت ہے، ہم کہاں جانے اندھے. خدا کی عظمت اگر دیکھنی ہے کس میں دیکھو گے؟ محمد آل محمد میں. کتنی بڑی تعریف ہے، صفات ہے. اسے یہ حسین علیہ السلام کا آپ کہہ رہے ہیں ہم نے نبی کی بات کہی، اب امام حسین یہاں بنے سنت اللہ، سنت ہدایت الہی کی رسول بن گئے. بھائی ان کا مقام کیا ہے؟ ہر کوئی تو نہیں بن سکتا ہے. وہ رسالت حسینی ہو سکتی ہے. میں یہ بیان کر رہا ہوں اس کی پش بیک کے لیے کہ حسین کون ہے سلام اللہ صلوات اللہ علیہ. تو حضرت الملعنون لعظمتک، صحیح. ان ایک ایک ورڈ میں عشرے نکل جائیں گے، وہ تو میں نہیں کروں گا. اتنا جو سمجھائے کافی ہے نا. اس کے بعد فرمایا ہاں وَأَسْأَلُكَ بِمَا نَطَقَ فِيهِ مِن مَشِيَّتِكَ، میں تمہیں مانگتا ہوں خدا، میں مانگتا ہوں تمہیں اس ارادے کے ذریعے
جو تم نے ان کے کلام میں ہم تک پہنچایا. صحیح. خداوندہ تم نے مشیت کو ان کے کلام میں اجرا کر دیا، وہ بن گیا تیرا کلام. 14 معصومین ہے. یہ عقائد تشیع ہے. صحیح ہے. اب کیا معلوم ہوا؟ دیکھیے، خلق اللہ مشیت قبل الاشیاء، قال صادق علیہ السلام، وخلق الاشیاء بمشیتی. خدا تبارک تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، مخلوق کو بنایا اپنے مشیت سے. کس سے؟ مشیت سے. اور مشیت کے ذریعے خدا نے پہلے خلق کیا. کس کو؟ مشیت کو. اور پھر اپنی مشیت سے خلق کیا تمام چیزوں کو. یا کہیں مخلوق کو بنانے سے پہلے کس کو خلق کیا؟ مشیت کو. اور مشیت سے پھر چیزیں بنائی. ٹھیک ہے. یہاں پر اس دعا میں کیا فرما رہے؟ وَأَسْأَلُكَ بِمَا نَطَقَ فِيهِمْ مَشِيَّتُكَ. میں خداوندہ تمہیں مانگتا ہوں اس مشیت کے وسیلے سے تمہیں مانگتا ہوں جس کو اجرا کیا تم نے محمد و آل محمد کے وجود کے تھرو. جس سے بولا آپ نے. نطقہ فیہم ان کے ذریعے بلوایا مشیت کو. پس یہ زبان اللہ، لسان اللہ، کلام اللہ ناطق ہے. بہت عظیم دعا ہے، یہ ہلانے والی دعا ہے. صحیح. پس کیا بن گئے؟ اسی وجہ سے روایت ہمارے پاس. اب یہ تو دعا ہے، مناجات ہے، روایات ہے. صحیح. ان معانی کے لیے کہ اہل بیت کے مقام نورانی کے بارے میں. صحیح. سارے غلط ہے، سارے ضعیف ہے؟ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہمارے محمد آل محمد علیہ السلام ہے، ہماری روایت میں ہے، آپ قرآن میں ہے، کہتے ہیں نا ام الکتاب ہے نا، ام الکتاب. تو ام الکتاب کو روایت میں ہے، ام الکتاب سے مراد امیر المومنین علیہ السلام. ٹھیک ہے. سیدھے حضرت صادق علیہ السلام. پھر ہے کتاب مبین. کتاب مبین. کتاب مبین بھی روایت ہے ہمارے پاس کہ مراد امیر المومنین، یا ایک ہی بات ہے، امیر المومنین ہے یا 12 معصومین ہے نا، 12 ایک ہی بات علیہ السلام. لوح آپ جیسے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین. سخا مراد امیر المومنین امام مبین ہے. لوح محفوظ بھی تعبیر ہوا کسے؟ محمد عالم. فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ کس میں ہے؟ چھپی ہوئی کتاب میں ہے. المأمونون علی سرک، چھپی ہوئی آپ کے اسرار کے مالک ہے. یہ قرآن بھی اسی کتاب ہے، چھپی ہوئی کتاب میں، جہاں علی مرتضیٰ کا وجود پاک، امام حسین کا وجود پاک ہے. پس کتاب المبین، ام الکتاب، لوح محفوظ اور کتاب مکنون، یہ سارے کون ہیں؟ محمد و آل محمد. کیوں؟ کیونکہ یہ بما نطق فیہم مشیتک، مشیت ان کے ذریعے سے بولتی ہے. گویا مشیت کیا ہو؟ کلام خدا جو بندگان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. وہ کلام کہاں سے؟ ان محمد و آل محمد کے ذریعے، اس قرآن کی صورت میں، ساؤنڈ کی صورت میں اور کتاب کی صورت میں یہاں پر نازل ہوا یا تفسیر ہوئی. اسی لیے فرمایا انا کلام اللہ ناطق.
حضرت امیر المومنین نے کہا لا یقاسو بآل محمد احد من امتی فی حاضر الامہ، اس امت میں آپ محمد آل محمد کے ساتھ کسی ایک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. وفیہم کرائم القرآن، قرآن کی کرامتیں جو ہے وہ کن میں ہے؟ کس کو آپ جٹلاؤ گے یہ سارا غلط ہے سارا، پھر دین ہی آپ کا غلط ہے. حدیث 1 10 20 غلط ہو سکتی ہے لیکن سارے اور اتنے بلند مضامین. فقط آپ سند کے اعتبار سے اگر فرض کرے اعتراض کرو تو متن کو کیا کرو گے؟ ہمارے پاس ایک قوی دلیل اگر ضعیف حدیث ہو اس کا متن بہت ہی بشری نہ ہو، بشری ذہن سے مافوق ہو تو وہ کرینہ بنتا ہے یہ حدیث صحیح ہے. تو یہ ہوا تو ان کا جو فرمایا کہ اسألک بما نطق فیہ من مشیتک، اس لیے مشیت خدا ارادہ الہی سے مختلف ہے. صحیح ہے، ارادہ الہی پہلے ہے، مشیت الہی بعد میں ہے. مشیت عرش الہی کے ذریعے ایکسپوز ہو کے پورے جہان کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے اور ارادہ الہی اس کو انڈیوس کرتا ہے. صحیح. اور اس وجہ سے جو ہمارے پاس محمد آل محمد ایگزیکیوٹر ہے خدا کے فضل و کرم سے. ایک نقطہ یہ بتاؤں، اس لیے فرمایا کہ یعرفک بہم ما عرفک یا بہا، دونوں صحیح. ویسے یعرفک بہا ما عرف من عرفک، اے خدا انہی کے ذریعے مقام حسین. اس میں تو ہم بحث کہاں کریں جب ہم کہتے محمد آل محمد، ہماری مراد وہاں امام حسین، چون ٹاپک ہے رسالت حسینی. کیا فرمایا؟ خدا تمہیں جانتا ہے، تیری معرفت رکھتا ہے جو رکھتا ہے، جو تیری معرفت رکھتا ہے. یعرفکا وہ کس کی وجہ سے؟ ہاں بہا انہی محمد آل محمد کے تھرو ہی وہ تیری معرفت حاصل کرنے کی سعادت پیدا کر لیتا ہے. معرفت بالنور یعنی معرفت اللہ، قال علی علیہ السلام. ٹھیک، معرفت نورانی اگر آپ کو اہل بیت کی حاصل ہو جائے وہ کس کی معرفت ہے؟ خدا کی. اصل وجہ یہ ہے کہ اب استاد بن گیا محمد آل محمد، اب شاگرد بن گیا امتی. وہ امتی آئے گا یا رسول اللہ، یہ کیا ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا امیر المومنین سلام اللہ، ٹھیک، یا حسین علیہ السلام، ان کو معرفت دے دی. وہ معرفت لے لیں گے. کون سی معرفت؟ معرفت حضوری، نہ حصولی، حصولی بھی حضوری بھی. تو اس سے وہ اوپر جائے گا. وجود امام حسین کے ذریعے کیا ہو جائے گا؟ اوپر آئے گا، زمین سے باہر آئے گا، برزخ و ملکوت اور اونچے عوالم تک پہنچے گا. وہاں خدا کی ذات کے ساتھ مل جائے گا معرفت. وہاں پھر اس کا معلوم کون ہوگا؟ خدا کی ذات. کس کے تھرو؟ محمد آل محمد کی گائیڈنس اور ہدایت کے تھرو. ٹھیک، کون؟ جو بھی سلمان و ابو ذر جو بھی ہو سلام اللہ علیہم، ٹھیک، ان کے تھرو ہو جائے گی. وہ یعرفک من، یعرفک بہم یا بہا من عرفک، جو آپ کو جانتا ہے وہاں ان کے تھرو اس کا، یعنی آپ توسل کرو گے امام حسین علیہ السلام سے، آپ کہاں پہنچو گے؟ ذات اقدس الہ. وجہ وہاں عالم علم معلوم، علم عالم معلوم ایک ہی ہو جاتا ہے. عالم نہیں رہتا الگ سے، معلوم الگ سے نہیں رہتا ہے، وہ سارے مندمج ہو جاتے ہیں، وہ سارے داخل ہو جاتے ذات خدا میں. اس کو ہم فنا پھلا ہی بولتے ہیں. کیا بولتے؟ فنا پھلا ہی. اشارہ دوں آپ کو، زہر ابن قین کیسے دشمنی سے جان چھڑکنے اور 1000 مرتبہ جلنے اور مرنے اور پھر دوبارہ زندہ کرنے اور پھر لڑنے کے اس مقام تک کیسے پہنچ گیا. یہ وہی معرفت حسینی جو ان کو
امام حسین نے ہدیہ کر دی، چونکہ دشمنی ان کی عارضی تھی، ذاتی نہیں تھی. تو اس وجہ سے یہ یہاں تک ہوا. پھر فرمایا لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک، تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ایک خدا محمد و آل محمد اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ تو ان کا خالق مالک ہے، یہ آپ کے مخلوق ہے. تو آپ کاز ہو، علت ہو، اور یہ معلول اور مخلوق ہے، ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن معنی یہ ہوا تمہاری جتنی عظمتیں ہیں وہ ان میں ہے. وجہ خدا تم نے یہ سارا عالم بنانا تھا، تمام جتنا آپ کے پاس موجود تھا وہ ٹرانسفر کرنا تھا. آپ بخیل ہو جاؤ گے ورنہ نعوذ باللہ. آپ نے جب فیاض علی الاطلاق، ہی از دا ڈونر، ایبسلوٹ ڈونر، نو ریسٹرکشن، نو پروہیبیشن ان ڈونیشن. حضرت حق کو کیا مشکل ہے؟ مشکل ہمارے، مشکل مخلوق کی ہوتی ہے، مشکل ممکن کی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں از اٹ پاسبل؟ جو پاسبل ہے ہی نہیں، وہ نیسیسری ہے، وہ انلمیٹڈ ہے. اس کی مشکل بات کس کی ہوتی ہے؟ مخلوق کی، ڈیپینڈنٹ کی، معلول کی اور کریشن کی. صحیح ہے؟ وہ واجب ہے، وہ انلمیٹڈ ہے، وہ نیسیسری ہے، وہ غنی ہے، سیلف ڈیپینڈنٹ، سیلف سیچوریٹڈ ہے. اس کے لیے ساری چیزیں بذات ہے، اس کو دینے سے بڑھتی ہے، دینے سے بڑھتی. کتنا دے گا؟ سب دے گا. رکھنا ہے کم ہو جائے گی نہیں. صحیح ہے؟ کیوں رکھے گا؟ کم ہو جائے گی، کل کام آئے گی وغیرہ. یہ تو مشکل ہی نہیں ہے اس کو. پھر کیوں نہیں سارا دے گا؟ ہاں یہاں مشکل ذات میں نہیں ہے، مشکل کس میں ہے؟ لینے والے میں. لینے والا کیسا ہونا چاہیے؟ لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک. خدا جتنا دینا چاہتے ہو لا محدود، وہ لا محدود حسین اطہر لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اللہم صل علی محمد. اس سے معلوم ہوا امام حسین کون ہے سلام اللہ علیہ. آیا وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ رسالت ہدایت سنت اللہ پہنچائے عوام الناس کو، امت جد کو. صحیح. ہاں ابھی آپ پسینے چھٹیں گے ہمارے کہ عظمت. ہاں قل فقل فینا ما شئتم. آپ ہمیں ولا تتخذونا اربابا، ہمیں نہ کو رب. باقی جو کہنا چاہتے ہو ہماری عظمت میں کہہ دو. تم پھر بھی کیا کہو گے؟ آپ تو اندھے ہو، آپ تو چھوٹے ہو، آپ علی مرتضیٰ کو کیا ڈیفائن کرو گے؟ سلام اللہ علیہ امام حسین کو ڈیفائن نہیں کر پاؤ گے. تب وہ ہو جائیں گے کیا؟ محدود ہو جائیں گے. ہم محدود ہیں، وہ ہم پر احاطہ رکھے ہوئے. اس لیے خدا جب پوری اپنی عظمتوں کو، کمالات کو ٹرانسفر کرنا چاہیے، تقاضا یہی ہے اس کے وجود کا. لیکن لے گا کون؟ ہاں اگر ناقص لے گا تو خدا دے نہیں پائے گا، ہے نا، پورا نہیں دے پائے گا. بس کامل اپنا جیسا ہونا چاہیے. وہ اپنا کہاں سے آئے گا؟ اپنے سے ہی آئے گا، ذات اقدس سے ہی مسئلہ ختم ہو گیا. ہم اس طرح سے ائمہ کو خدا نہیں مانتے، نعوذ باللہ، مخلوق مانتے ہیں، محتاج مانتے ہیں. ابھی اسی دعائے شریف کے آگے جو ہے بحث وہ ساری اس کو واضح کرتی ہے. ٹائم بہت ہو گیا، آج اس پہ چھوڑتا ہوں. انشاءاللہ اگر زندگی رہی توفیق رہی آگے اس کو چلائیں گے. تو ابھی میں ذکر مصائب میں تھوڑا عرض کروں گا تاکہ ٹائم بھی زیادہ نہ لگے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسائل مصیبتیں بڑھ گئی اور عشیران اہل بیت علیہم السلام کوفے میں داخل ہو گئے اور ان کو بہت وہاں پر کوفیوں نے اذیت کی. لیکن معلوم ہے کہ جب پتہ چلا یہ من ای اسارہ انتن، آپ کس قافلے کس قبیلے کے اسیر ہو،
نحن اسارہ آل محمد، فرمایا حضرت زینب کبریٰ علیہ السلام، ہم آل محمد کے اسیروں میں سے ہیں۔ تب وہ رونے لگے، دھونے لگے اور حالات چینج ہو گئی، اور انہوں نے جلدی جا کے دربار میں لایا۔ دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ پر وہاں بھی سب و شتم کیا گیا کہ الحمدللہ الذی فضحکم و اقدب احدوثکم، کہا اس ملعون ابن زیاد نے، میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، شکر کرتا ہوں کہ اس نے آپ لوگوں کو رسوا کیا اور آپ کو آپ کی جھوٹی باتوں کو وہ ثابت کر دیا وہ جھوٹ ہے۔ اس پر حضرت زینب امیر المومنین کی طرح بول پڑی، فرمایا وقد انما یتفضح الفاسق، رسوا فاسق انسان ہو جاتا ہے، اور وَيَكْذِبُ الْفَاجِرُ، انسان فاجر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، وَهُوَ غَيْرُنَا، وہ ہم نہیں ہیں، ہم تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، خدا نے ہماری طہارت کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ اے ابن زیاد ملعون، وہی کیا ہے؟ وہی جو ہے رسوا ہے، فاجر ہے، فاسق ہے۔ اس طرح حضرت زینب نے زبردست اس کا جواب، منہ توڑ جواب دیا، اور پھر فرمایا یہ لڑکا کون ہے؟ کہا یہ علی ابن الحسین علیہ السلام۔ اما قتل اللہ علی ابن الحسین، مگر خدا نے علی ابن حسین علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، خدا نے۔ فلسفہ یہ تھا کہ خدا، یعنی ان کی شمشیر خدا کی ہے، ہم باغی نوذ باللہ، کتنی مصیبت ہے۔ آل محمد کو ہی اب کہہ رہے ہو تم دشمن خدا ہو، تم دشمن دین ہو۔ اب امام زین العابدین نے فرمایا ہے بل قتلہ الناس، اس کو خدا نے نہیں مارا، اس کو آپ کے لوگوں نے مارا۔ کہا کہ لا بل قتلہ اللہ، نہیں اس کو خدا نے ہی مارا۔ اس پر امام زین العابدین نے پھر منطق علوی بتایا، کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، خداوند ہاں خدا ہی بالآخرے لوگوں کی جانیں لے لیتا ہے۔ اس نے کہا یہ بہت زبان دراز ہے، اس کو آپ قتل کر لو۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ آئی اور حضرت سجاد علیہ السلام کو اپنی حمایت میں لے لیا، کہا اگر اس کو مارنا ہے پہلے ہم پہ مارو، تم نے کیا رکھا ابن زیاد؟ میرے بڑوں کو قتل کیا، میرے چھوٹوں کو قتل کیا، شیر خاروں کو قتل کیا، اب ایک ہی بچتا ہے، اس کو بھی مار کے دل ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، اے ملعون۔ اس پر حضرت سجاد نے کہا پوپھی جان آپ چپ رہے، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ کہا اب القتل تحددنی، اے ابن زیاد اب تو مجھے مارنے اور قتل کرنے کا دھمکی دے رہا ہے۔ اما علمتا، مگر نہیں جانتا ہے تو کہ ان القتل لنا عادت لنا، ہمیں قتل ہونا، مر جانا خدا کی راہ میں ہمارے لیے عادت ہے، ہم عادی ہیں اس چیز کے۔ کرامتنا الشہادہ، اور ہماری کرامت شہادت میں ہے، مجھے نہ ڈراؤ۔ اس کے بعد حضرت زینب نے جب بچایا، ورنہ امام سجاد کو شہید کر دیتے، اور اس کو جناب علی اس کے بعد اتنا ہی نہیں دیکھا، سارے مبارک امام حسین تشت میں ہے، یہ کمینے کا فرزند اس کو بدتمیزی کر رہا ہے، چھڑی اس کے دندان مبارک پر مار رہا ہے۔ کہا الیوم ببدر اليوم، یہ میں انتقام لے رہا ہوں، بدر میں آپ نے ہمارے بزرگوں کو مارا، اے حسین ہم آج آپ کو مار رہے ہیں، یہ اس کا بدلہ ہے۔ اس پر زید بن ارقم نے کہا اے واللہ رأیت رسول اللہ، میں نے دیکھا قسم بخدا رسول اللہ کو اپنے دو شفتا، دو ہونٹوں کو ان جگہ پر چومتے ہوئے۔ اے دشمن خدا یہ کام نہ کر، اس نے کہا اے تو اندھا ہو گیا ہے۔ اس پر زید بن ارقم روئے، کہا خدا تمہیں رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا میں تمہاری گردن بھی اڑا دیتا۔ اس پر ظلم پہنچ چپ ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم
معلوم ہے کہ اس کے بعد یہ جب سر امام حسین کو پھیرایا گیا اس کوفے کی گلیوں میں تو وہ نیزے پر تھا سر امام حسین سے آواز آ رہی تھی قرآن کے پڑھنے کی. یہ زید بن ارقم نقل کر رہے ہیں, صحابی رسول ہے, کہہ رہے میں نے سنا آواز قرآن کی تلاوت کی, میں نے جھانکا باہر دیکھا وہاں نیزہ جا رہا, سارے مبارک پہچانا, صحابی رسول تھے نا, سارے مبارک پہچانا یہ تو حسین ابن علی فرزند رسول اللہ کا ہے. ارے میں سنا وہ کچھ بول رہے ہیں, کچھ تلاوت کر رہے ہیں. جب میں نے تلاوت سنی تو وہاں سے آواز آ رہی تھی اس آیے کی, اواعجبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیا آپ تم تعجب کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم ہماری عجیب آیات میں سے تھے. یہ حضرت تلاوت کر رہے ہیں. میں نے کہا یا ابن رسول اللہ رأسک اعجب و اعجب, آپ کا سر مبارک تو ان سے بھی عجب تر ہے جو بولتا ہے اور سر کٹنے کے بعد بھی آیات الہی کو تلاوت کر رہا ہے. اور اس کے بعد دیکھا امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آ رہی ہے سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین ولعنت اللہ علی قتلۃ الحسین ماتم حسین.